السلام علیکم۔ میری فنیلی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عزت کے پاسبان کے ہاتھوں ایک خونی واردات کا حوال، مرزا امجد بیگ کی زبانی۔ کبھی کبھی اپنی دانست میں کوئی کام صحیح ہونے کے باوجود انتہائی غلط اقدام تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا کام جس کے نتیجے میں انجام انتہائی خطرناک اور مستقبل تباہ ہو جائے، اسے کسی طور پر درست نہیں مانا جا سکتا۔ بے شک اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا، جبکہ مسئلہ بھی انتہائی سنگین تھا، مگر اس کا حل ہرگز یہ نہ تھا جو اس نے اپنے تئیں نکالا۔ سونے پر سہاگا مرزا امجد بیگ نے بھی اپنے فن سے کھرا اور کھوٹا سب کے سامنے لا کھڑا کیا، اور یہ کہ ان کے شعور و ہنر کا کمال تھا کہ ہزار نقابوں کے باوجود اصل مجرم کو بے نقاب کرتے ہوئے ایسے حقائق سامنے لائے کہ ہر آنکھ میں حیرانی لہرانے لگی۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر آپ کے مزاج پر پورے نہیں اترتے۔ آج میں آپ کی نظر جس کیس کی ردات کر رہا ہوں، وہ ہمارے معاشرے کا ایک جیتا جاگتا المیہ ہے۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی کی مثال آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ اس کہانی میں آپ کو مذکورہ کہاوت کی عملی تفسیر پڑھنے کو ملے گی کہ اس کو عدالت میں لگے لگ بھگ 5 ماہ گزر چکے تھے۔ ابتدائی چند پیشیوں میں تمام تر ٹیکنیکل معاملات کو نپٹایا جا چکا تھا۔ عدالتی کارروائی کے شروع کے مراحل اتنے خشک اور بور ہوتے ہیں کہ میں نے ان کی تفصیل بیان کرنے سے ہمیشہ احتراز برتا ہے۔ آج بھی اسی روش پر چلتے ہوئے میں آپ کو کیس کے زندہ اور دلچسپ حصے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ کیس کی باقاعدہ سماعت ماہ ستمبر میں ہوئی۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 سے زیادہ گواہوں کی فہرست عدالت میں دائر کی گئی تھی، لیکن یہاں پر انہی گواہوں کے حوالے سے عدالتی کارروائی کا بیان کروں گا جن کی کیس کی مناسبت سے کوئی اہمیت ہوگی۔ استغاثہ کا پہلا گواہ محمد صالح کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ محمد صالح کا تعلق کورنگی کے اسی علاقے سے تھا جہاں میرا موکل اور مقتول رہائش پذیر تھے۔ میرا موکل ریاض اور مقتول ساجد تو ایک ہی عمارت کے رہائشی تھے۔ مذکورہ عمارت 3 منزلہ تھی اور ہر منزل پر 2 چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ آپ انہیں فلیٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ استغاثہ کا گواہ محمد صالح بھی اسی گلی میں رہتا تھا، یعنی وہ مقتول اور ملزم کا محلے دار تھا۔ گلی کے نکڑ پر ہی اس کی پان سگریٹ کی دکان تھی۔ صالح کی عمر 45 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری بدن کا مالک ایک میانہ کامل شخص تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے خاصی کراری آواز میں سوال کیا، صالح، کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ وکیل استغاثہ کا واضح اشارہ کیوسڈ باکس میں کھڑے اس کیس کے ملزم اور میرے موکل ریاض کی جانب تھا۔ کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران میں ملزم کی حیثیت اور حالت بے چارگی اور بے بسی کا مرقع ہوتی ہے۔ اسے سب کی اچھی بری تلخ ترش سر جھکا کر خاموشی سے سننا پڑتی ہے اور اپنے خلاف کسی بھی سخت ریمارکس پر کسی جارحانہ عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا ہوتا۔ اس کی طرف آنے والے ہر تیر کو وکیل صفائی اپنے دلائل کی ڈھال پر لیتا ہے۔ جی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، سالک نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ملزم کس فطرت کا مالک ہے؟ فطرت؟ گواہ نے الجھن زدہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے، وکیل استغاثہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم کی عادات اور مزاج کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جناب، جہاں تک عادت وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ ایک پھڈے باز اور آوارہ گرد قسم کا شخص ہے۔ گواہ نے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور مزاج کا تو کچھ نہ پوچھیں جی۔ کیوں نہ پوچھیں جی؟ وکیل استغاثہ نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، جب عادت کا بتایا ہے تو مزاج پر بھی بات ہو جائے۔ یہ بندہ شاہانہ مزاج کا مالک ہے وکیل صاحب، استغاثہ کے گواہ محمد صالح نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، لیکن میری نظر میں بے غیرت درجہ اول۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی چٹکی لی، جناب، اس کا بوڑھا باپ نہاری کے ایک ہوٹل میں ویٹری کرتا ہے۔ گواہ صالح نے خفگی بھرے انداز میں ملزم کی طرف دیکھا، اور یہ بے شرم سارا دن آوارہ کتوں کی طرح ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا ہے۔ آرڈر آرڈر، جج نے اپنا مخصوص ہتھوڑا بجا کر استغاثہ کے گواہ محمد صالح کو تنبیہ کی، کسی بھی بات کو منہ سے نکالنے سے پہلے الفاظ کے چناؤ پر دھیان دیا جائے تاکہ عدالت کا وقار مجروح نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، گواہ نے معذرت خواہانہ انداز میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بیان کو ان الفاظ میں مکمل کر دیا،
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ملزم ماشاءاللہ صحت مند اور جوان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، اسے چاہیے کہ بوڑھے ماں باپ کی مدد کرے، لیکن اس شہزادے کو تو لڑائی جھگڑے ہی سے فرصت نہیں۔ وکیل استغاثہ نے بڑے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا۔ ملزم آوارہ، جھگڑالو اور غصہ ور ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے کے بعد سوچتی ہوئی نظر سے گواہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر وہ غلط نہیں کہہ رہا تو وقوع سے ہفتہ بھر پہلے آپ کے دکان کے سامنے مقتول اور ملزم کے درمیان شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا اور نوبت ہاتھا پائی اور دست و گریبان تک جا پہنچی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، استغاثہ کے گواہ نے تصدیقی انداز میں سر کو جنبش دی۔ یہ دونوں گتھم گتھا ہو رہے تھے اور بڑے وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے میری دکان کے قریب درجن بھر افراد جمع ہو گئے تھے۔ جب ان کی لڑائی خون ریزی میں بدلنے لگی تو لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں چھڑا دیا تھا۔ استغاثہ کا گواہ ملزم اور مقتول کے بیچ برپا ہونے والی فساد کی تفصیلی منظر کشی کر چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کیا یہ درست ہے کہ اس لڑائی میں زیادہ نقصان ملزم ہی کو پہنچا تھا؟ مقتول نے بڑی بے دردی سے اس کی پٹائی کی تھی۔ ملزم کے ہونٹوں اور چہرے کے دیگر حصوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس کی قمیض کا گریبان بھی دامن تک پھٹ گیا تھا۔ جی ہاں، آپ کی معلومات 100% درست ہیں۔ گواہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اس موقع پر ملزم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ شدید اور خطرناک رد عمل، گواہ نے آنکھیں پھیلا کر جواب دیا۔ پہلے تو یہ مقتول کو غلیظ گالیاں دیتا رہا، پھر اس نے اسے خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ خطرناک نتائج کی دھمکی؟ وکیل استغاثہ نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم نے مقتول کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے بڑے خوفناک انداز میں دھمکی دی تھی، ساجد تم نے ٹھیک نہیں کیا، میں آج کے واقعے کو بھولوں گا نہیں، دیکھ لینا بہت جلد تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، میں تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گا۔ دیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے جرح ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملزم کی اس خطرناک دھمکی کے بعد مقتول کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر کندھے اچکا کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے بعد جج سے اجازت حاصل کر کے میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنے مخصوص انداز میں جرح کا آغاز کیا، سالک صاحب کیا میں آپ سے ذاتی نوعیت کے چند سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھیں، میرے نرمی بھرے دوستانہ انداز کے جواب میں وہ جلدی سے بولا، پھر محتاط لہجے میں پوچھا، آپ کے سوالات کا تعلق زیر سماعت کیس ہی سے ہے نا؟ جی ہاں بالکل، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ وہ خاصا مطمئن دکھائی دینے لگا۔ میں نے گھسائی کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سالک صاحب کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ، وہ کراری آواز میں بولا، ماشاءاللہ میرے 3 بچے بھی ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل درست، وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، مگر یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ معلومات جمع کرنے کے میرے اپنے خفیہ ذرائع ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ابھی تو آپ دیکھتے جائیں میں کون کون سے انکشاف کرتا ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا بیٹا بڑا ہے اور دونوں بیٹیاں اس سے چھوٹی۔ کمال ہے، وہ حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے بولا، آپ وکیل ہیں یا کوئی جاسوس؟ دونوں ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر جرح کا موڑ تبدیل کرتے ہوئے دریافت کیا، سالک صاحب کیا ملزم سے آپ کی کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی ہے؟ جی نہیں، اسے نفی میں گردن ہلائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے اسے بغیرت درجہ اول کیوں کہا؟ میں نے جارحانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ آپ نے ملزم کے لیے بے شرم اور آوارہ گرد کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، آخر کیوں؟ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں جناب، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، یہ دن بھر کچھ نہیں کرتا اور محلے کی گلیوں میں ادھر ادھر منڈلاتا نظر آتا ہے، جبکہ اس کا بوڑھا باپ نہاری کے ایک ہوٹل میں ویٹری کرتا ہے۔ ملزم کو آوارہ گردی چھوڑ کر اپنے باپ کی بوڑھی ہڈیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا آپ ہڈیوں کے بغیر ہی بنے ہوئے ہیں؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہے جناب؟ وہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کوئی بھی انسان ہڈیوں کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کوئی مولوی صاحب ہوں گے؟ میں نے اپنے لہجے کی کاٹ کو برقرار رکھتے ہوئے پوچھا، جس نے اصلاح معاشرے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ جزبز ہو کر بولا۔ میں نے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، اگر ایسا بھی نہیں ہے اور ویسا بھی نہیں ہے، جیسا تیسا اور کیسا بھی نہیں ہے، تو پھر
آپ کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا شوق ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ یہ کس قسم کی جرح ہے؟ میں ایسے سوالات کی مدد سے استغاثہ کے گواہ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، اور میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن عین وقت پر وکیل استغاثہ نے ہمارے بیچ کود کر سارا مزہ کنکریلا کر دیا۔ آبجیکشن یور آنر! وکیل استغاثہ کی چیخ سے مشابہ آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔ میرے فاضل دوست غیر متعلقہ سوالات کی مدد سے استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکات سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی بات کی اہمیت دیتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا، وکیل صاحب، آپ کے سوالات کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ یس سر، میں نے سر کی ہلکی سی اثباتی جنبش کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے ابھی تک استغاثہ کے گواہ سے ایک بھی غیر متعلقہ یا غیر ضروری سوال نہیں کیا، اور میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور میں پوچھی گئی ہر بات کو معزز عدالت کے روبرو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ، جج نے مجھے چیرہ جاری رکھنے کو کہا۔ میں دوبارہ وٹنس باکس کی ایک جانب متوجہ ہو گیا اور استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، سالک صاحب، ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ جیسے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے بھی تفریح کے انداز میں وضاحت کر دی، وہی دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا آپ کا شوق۔ نہیں جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے کسی کے گھر میں جھانکنے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ کو کسی کے گھر میں جھانکنے کا شوق نہیں؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا بھی نہیں اٹھا رکھا، اور آپ ہڈیوں کے بغیر بھی بنے ہوئے نہیں ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آپ کو ملزم کے باپ کی بوڑھی ہڈیوں کا اتنا خیال کیوں ہے؟ ملزم کی آوارہ گردی کا ملال کیوں ہے؟ جناب، میں نے تو ایک حق سچ بات کی تھی، وہ خفگی آمیز انداز میں بولا۔ میری طرف سے یہ باپ بیٹا دونوں جائیں جہنم میں۔ جہنم اور جنت میں کوئی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کسی کو زبردستی بھیج سکتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اور جہاں تک تعلق ہے حق سچ بات کا، تو یہ حق سچ آپ کو اپنے گھر میں نظر کیوں نہیں آتا؟ جی کیا مطلب؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ مطلب یہ کہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بوڑھی ہڈیوں والا معاملہ تو آپ کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کا سپوت کاشف بھی جوان جہان اور ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے، وہ آپ کا ہاتھ کیوں نہیں بٹاتا؟ اگر میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، تو یہ مناسب نہیں ہوگا، اور یقیناً آپ کو بھی برا لگے گا۔ مجھے جو بھی کہنا تھا وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ ڈالا تھا۔ میری معلومات کے مطابق سالک کا بیٹا کاشف خاصا ہٹا کٹا اور موٹا تازہ تھا۔ اس نے نہ تو تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی کام وغیرہ کرتا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک آوارہ نوجوان تھا۔ اگر آپ کو یہ خیال ہوتا کہ مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے الفاظ برے لگیں گے تو آپ ایسا کہتے ہی نہیں، وہ بدستور خفگی آمیز انداز میں بولا۔ میرے کاشف اور ملزم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر ماں باپ کی نظر میں اس کی اولاد دودھ کی دھلی ہوتی ہے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بہرحال، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ ملزم سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ کیا جواب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ یہی کہ میری ملزم سے کوئی دشمنی نہیں۔ پھر آپ ہاتھ دھو کر اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ آپ اس سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھونج کر رہ گیا۔ میں بھلا ملزم سے نفرت کیوں کروں گا؟ اس لیے کہ ملزم آپ کی چھوٹی بیٹی فوزیہ کو پسند کرتا ہے، میں نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ فوزیہ کو قانوناً، اخلاقاً اور شرعاً اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی مداخلت سے پہلے ہی بآواز بلند کہا، سالک صاحب، میں نے اس سلسلے میں بڑی تحقیق اور تفتیش کی ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیجیے گا۔ میں اس سلسلے میں ٹھوس ثبوت بھی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ ملزم نے میری چھوٹی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا تھا اور ہم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ بات اتنی سی نہیں ہے سالک صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ لوگوں نے ملزم کے رشتے سے محض انکار نہیں کیا تھا،
بلکہ ملزم کے والدین کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی تھی کہ آپ لوگ پہلے بڑی بیٹی شازیہ کی شادی کریں گے، لہٰذا اگر وہ ملزم اور شازیہ کی شادی کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے، مگر چونکہ ملزم فوزیہ کو پسند کرتا تھا اور اپنی پسند کو بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، بلکہ اس موقع پر ملزم نے ایک ایسی بات کر دی تھی جس سے آپ کا پارا چڑھ گیا اور اسی لمحے سے آپ ملزم سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ناگوار گزرنے والی اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں خود ہی اس نالائق کی بے ہودگی معزز عدالت کے سامنے رکھتا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک مزمحل سی سانس لی، پھر بتانے لگا، اس بدبخت نے میری بڑی بیٹی شازیہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر شازیہ سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ تو واقعی ملزم کی غیر اخلاقی حرکت تھی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بلکہ اس موقع پر اس بیوقوف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فوزیہ چونکہ زیادہ خوبصورت ہے اس لیے یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ استغاثہ کا گواہ سالک میری جرت رندانہ پر کھا جانے والی نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اس کی نگاہ کی پرواہ کیے بغیر کہا، اسی دن سے آپ کو ملزم سے نفرت ہو گئی، آپ اٹھتے بیٹھتے ہر ملنے جلنے والے سے اس کی برائی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی نفرت اتنے عروج کو پہنچ گئی کہ آپ نے اسے جھگڑالو، پھڈے باز اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ ڈالا۔ اس پر بھی آپ کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو آج اس معصوم کے خلاف گواہی دینے عدالت بھی پہنچ گئے۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہی بیان کیا ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولا، صرف میرے ہی نہیں، وقوع کے روز درجن بھر افراد کے سامنے ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بہت جلد تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم نے اپنی خمیازہ بھگتنے والی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے قتل کیے واردات ہوتے نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب ہے آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے موکل ہی نے مقتول ساجد کی جان لی ہوگی؟ جی، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنی جرح موقوف کرتے ہوئے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ملزم اور مقتول کے خاندانی پس منظر اور اس کیس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ واضح رہے کہ میں حاصل شدہ معلومات میں سے بہت سی غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ملزم اور مقتول دونوں کا تعلق کراچی کے ایک معروف علاقے کورنگی سے تھا۔ وہ دونوں ہی ایک 3 منزلہ عمارت کے رہائشی تھے جس کی منزل پر 2 چھوٹے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ مقتول ساجد اپنی فیملی کے ساتھ فلیٹ نمبر 2 میں رہتا تھا، جبکہ ملزم کی رہائش اسی عمارت کی تیسری منزل کے فلیٹ نمبر 6 میں تھی۔ ملزم ریاض اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ملزم کی والدہ نرگس ایک گھریلو عورت تھی، جبکہ اس کا باپ عبدالصمد نہاری والے ایک ہوٹل پر ویٹری کرتا تھا۔ مذکورہ ہوٹل کورنگی ہی کے علاقے میں مین روڈ پر واقع تھا۔ ملزم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ وہ پڑھائی میں کوئی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لہٰذا اس نے آگے تعلیم جاری رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کوشش نہ کرنے کا ایک سبب معاشی بھی تھا۔ ظاہر ہے عبدالصمد کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ بیٹے کے کالج کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکے۔ ملزم ریاض درمیانے قد اور بھرے ہوئے جسم کا مالک ایک سانولا شخص تھا جو کوئی ملازمت وغیرہ کر کے اپنے والد کا ہاتھ تو بٹانے کی خواہش مند تھا، مگر اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملتی تھی اور وہ اپنے باپ کی طرح ویٹری کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس لیے وہ یا تو گھر میں پڑا رہتا تھا یا پھر ادھر ادھر گشت پہ رہتا تھا۔ اس کا یہی گھومنا پھرنا استغاثہ کی نظر میں آوارہ گردی ٹھہرا تھا۔ مقتول ساجد کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی ماجد کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ مقتول کا بھائی ماجد جامعہ کلاتھ مارکیٹ میں کپڑے کی ایک بڑی دکان پر سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی عالیہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ ان کی ایک 5 سالہ بچی تھی جس کا نام کرن تھا۔ ماجد نے اپنے ایک جاننے والے کی دکان پر مقتول ساجد کو نوکری دلا دی تھی۔ مذکورہ دکان صدر کے جیولری بازار میں تھی اور ان کا مکینک کا بھی کام تھا۔ مقتول ایک محنتی اور ایک ایماندار شخص تھا، اس لیے اس کا سنار سیٹھ اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔
میں نے اس کیس کی عدالت میں لگنے سے لے کر اب تک ملزم کے حوالے سے جتنی بھی تحقیق کی تھی، اس میں ان دونوں کرداروں کے بیچ کسی نئی یا پرانی دشمنی کا نشان نہیں ملا تھا۔ پھر ملزم نے جتنی تفصیل کے ساتھ مجھے اس 3 منزلہ عمارت کے اندرونی حالات سے آگاہ کیا تھا، اس سے ملزم کی بے گناہی مسلم ہو جاتی تھی، اور اس کی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ آئندہ پیشی سے قبل میں نے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم ریاض کے گھر جا کر اس کی والدہ نرگس سے ایک تفصیلی ملاقات کی۔ اس وقت ملزم کا باپ عبدالصمد اپنی ڈیوٹی پر تھا، لہٰذا مجھے اطمینان سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ نرگس کی زبانی مجھے کام کی بہت سی باتیں معلوم ہوئیں، خصوصاً اس دقاسہ کے بعض گواہوں کے حوالے سے اہم نکات میرے ہاتھ لگے تھے، جنہیں میں عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر استعمال کر سکتا تھا۔ جب میں نرگس کے گھر کے دروازے سے نکل رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے والے دروازے کے پیچھے کوئی موجود ہو۔ مذکورہ دروازہ نیم وا تھا اور نرگس کے دروازے کے عین سامنے پڑتا تھا۔ اس عمارت کی ہر منزل پر 2 فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ وہ عمارت 120 گز زمین پر تعمیر کی گئی تھی، شانی ہر فلیٹ کے حصے میں 60 گز آئے تھے۔ میری معلومات کے مطابق ہر فلیٹ کے 2 چھوٹے کمرے، ایک چھوٹا سا کامن تھا۔ عمارت کا ایک مین گیٹ تھا۔ اندر کی جانب 5 فٹ جگہ چھوڑ کر عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ پہلے مین گیٹ سے اندر داخل ہونا پڑتا تھا، اس کے بعد ہر منزل پر آمنے سامنے 2 فلیٹس پڑتے تھے اور ایک جانب سے زینہ اوپر کی طرف جاتا تھا۔ نرگس کے گھر سے نکل کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا اور پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ فلیٹ نمبر 5 کے نیمواں دروازے کے عقب میں کوئی چھپا کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس احساس کو اپنا وہم جانتے ہوئے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اس رپورٹ کی روشنی میں مقتول ساجد کی موت 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 1 اور 2 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا، شانی اصولی طور پر 18 مارچ کی تاریخ لگ چکی تھی۔ جائے وقوع اسی عمارت کی چھت پر تھی جس میں ملزم اور مقتول رہائش پذیر تھے۔ مقتول ساجد کی لاش پانی والی ٹینکی کے نزدیک بلاکس کے اوپر پڑی ملی تھی۔ مقتول کو کسی وزنی آہنی شے کی مدد سے سر پر ایک طوفانی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ رپورٹ کے اختتامی حصے میں اس امر کی وضاحت بھی موجود تھی کہ مقتول کو بے خبری کی حالت میں قتل کیا گیا تھا۔ شانی جب کسی وزنی آہنی شے سے اس کی کھوپڑی کو نشانہ بنایا گیا تو اسے حملہ آور کی سرقت کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ آلۂ قتل کے ایک ہی کاری وار نے مقتول کی کھوپڑی کو پاش پاش کر ڈالا تھا اور وہ آن واحد میں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ جائے وقوع کی ابتدائی کارروائی کے دوران ہی میں پولیس آلۂ قتل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آلۂ قتل ایک وزنی ریچ پانا تھا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے قادر خان کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ قادر خان بھی اسی بلڈنگ کا رہائشی تھا جہاں مقتول اور ملزم رہتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مذکورہ عمارت میں کل چھوٹے چھوٹے 6 فلیٹس بنے ہوئے تھے، شانی ہر منزل پر 60 گز کے 2 فلیٹس۔ ان 6 فلیٹس میں سے 5 میں کرایہ دار رہائش پذیر تھے، جبکہ ایک فلیٹ میں مالک مکان خود رہتا تھا۔ قادر خان نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ وکیل استغاثہ لگ بھگ 20 منٹ تک گواہ سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر اس نے جرح موقوف کر دی۔ قادر خان اس حوالے سے اہم گواہ تھا کہ مقتول ساجد کی لاش کو سب سے پہلے اسی نے دیکھا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی گواہی میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ قادر خان نے بھی ملزم کو غسیلہ اور جھگڑالو قرار دیا تھا۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، قادر صاحب، کیا میں آپ کو صرف خان صاحب بھی کہہ سکتا ہوں؟ جی ضرور، وہ جلدی سے بولا۔ میں پختون ہوں تو مجھے خان یا خان صاحب کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ خان صاحب، میں نے مخصوص انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم بہت غصے والا اور جھگڑالو طبیعت کا مالک ہے۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ کو اس عمارت میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 4 سال، اس نے جواب دیا۔ آپ کتنے نمبر فلیٹ میں رہائش پذیر ہیں؟ 4 نمبر۔ مذکورہ عمارت کی پہلی منزل پر فلیٹس نمبر 1 اور 2 اور دوسری منزل پر 3 اور 4
تیسری منزل پر 5 اور 6 واقعہ تھے، یعنی فلیٹ نمبر 1 کے اوپر 3 اور 3 کے اوپر 5، اسی طرح فلیٹ نمبر 2 کے اوپر 4 اور 4 کے اوپر 6 واقعہ تھے۔ 4 نمبر، میں نے استغاثہ کے جواب کو زیر لب دہرایا، پھر بآواز بلند کہا، اس کا مطلب ہے آپ عمارت کی دوسری منزل پر رہتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، شانی مقتول کے اوپر اور ملزم کے نیچے۔ جی وکیل صاحب، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی، کیا فلیٹ نمبر 4 میں اکیلے ہی رہتے ہیں؟ جی نہیں، میں فیملی والا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب آپ اس بلڈنگ میں رہنے کے لیے آئے تو کیا ملزم پہلے سے وہاں رہائش پذیر تھا؟ میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے اپنے سر کو اسباتی جھنبش دیتے ہوئے کہا، اب میں آپ سے ایک بہت ہی ضروری اور اہم سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پچھلے 4 سال میں ملزم کا آپ سے کتنی بار جھگڑا ہوا ہے؟ ایک بار بھی نہیں، وہ بے ساختہ بولا۔ جس شخص کا 4 سال میں آپ سے ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا، اس کے بارے میں آپ نے غسیلہ اور جھگڑالو ہونے کا فتویٰ جاری کیا ہے۔ میں نے قدرہ جارحانہ انداز میں کہا، اس کا کوئی خاص سبب؟ اگر ملزم کا کبھی مجھ سے جھگڑا نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کسی اور سے بھی جھگڑا نہیں ہوا ہوگا۔ وہ برہمی سے بولا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے مقتول کے ساتھ لڑائی کرتے دیکھا تھا۔ آپ کا اشارہ کہیں اس واقعے کی طرف تو نہیں جو محمد صالح کی دکان کے سامنے مقتول نے ملزم کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ وقوع سے چند روز پہلے کا واقعہ ہے؟ نہیں، استغاثہ کے گواہ نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی، میں اس واقعے کے بارے میں صرف سنا ہے، میں اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوں۔ پھر آپ کس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شے وقوع کی شام کا ذکر ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے گھر آئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے، میں نے ان کے جھگڑنے کا شور سنا تو اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، یہ دونوں بلڈنگ کے مین گیٹ کے پاس کھڑے جھگڑا کر رہے تھے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اس کے اگلے روز ہی پتہ چلا کہ ملزم نے ساجد کو قتل کر دیا ہے۔ 17 مارچ کی شام آپ نے ملزم اور مقتول کو بلڈنگ کے مین گیٹ کے قریب آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے دیکھا تھا۔ میں نے گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ دونوں کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ مقتول کا خیال تھا کہ ملزم اس کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ہودہ گانے گنگناتا ہے۔ اس نے جواب دیا، لیکن ملزم پر ضد تھا کہ اس نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی، مقتول خواہ مخواہ اس پر الزام تراشی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک بار پھر رکا، اس کے بعد بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اسی بات پر ان دونوں میں پہلے تلخ کلامی ہوئی، پھر معاملہ گالم گلوچ تک جا پہنچا اور پھر نوبت ہاتھا پائی کی آ گئی۔ بہرحال مار پیٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں ٹھنڈا کر کے اپنے اپنے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اس کی اگلی صبح بلڈنگ کے چھت پر مقتول ساجد کی لاش پڑی ملی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس لاش کی دریافت کا صحرا آپ کے سر بنتا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا خان صاحب؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ سادگی سے بولا۔ آپ نے مقتول کی لاش کو کتنے بجے چھت پر پڑے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 9 بجے، وہ ایک لمحے سوچنے کے بعد بولا۔ کیا 9 بجے روزانہ چھت پر جانا آپ کا معمول ہے؟ شب وقوع کی صبح آپ کسی خاص کام سے بلڈنگ کی چھت پر گئے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ معمول کی کوئی وجہ نہیں وکیل صاحب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، چھت پر روزانہ صبح جانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے وقوع کی صبح آپ کسی خاص مقصد سے بلڈنگ کی چھت پر گئے تھے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں۔ کیا آپ معزز عدالت کے سامنے اپنے مقصد کی وضاحت کریں گے؟ کئی دنوں سے ہمارا ٹی وی صاف نہیں آ رہا تھا، وہ سرسری سے لہجے میں بتانے لگا۔ میری بیوی 3 4 بار اس طرف میری توجہ دلا چکی تھی، لیکن میں ٹال جاتا تھا۔ وقوع کی صبح بیوی اور بچوں نے ایک ساتھ مل کر احتجاج کیا کہ میں پہلے ٹی وی کا مسئلہ حل کروں، اس کے بعد ہی وہ لوگ مجھے ڈیوٹی پر جانے دیں گے۔ 1 منٹ خان صاحب، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا، آپ کے ٹی وی کی خرابی کا بلڈنگ کی چھت سے کیا تعلق؟ چھت پر ٹی وی کا انٹینا نصب ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے سوچا، پہلے اس انٹینا کو ہلا جلا کر دیکھتا ہوں
شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ چند روز پہلے ایک رات بہت تیز ہوا چلی تھی۔ ذہن میں یہی آیا کہ اس جھکڑ کی وجہ سے اینٹینا اپنی جگہ سے کھسک گیا ہوگا۔ بس جناب، لمحات ہی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں اسی مقصد سے چھت پر گیا تھا۔ آپ نے چھت پر کیا دیکھا؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں چھت والا دروازہ کھول کر اوپر پہنچا اور سیدھا اپنے اینٹینا کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں اینٹینا والی ڈنڈی کو ہلا ہی رہا تھا کہ میری نگاہ بلاکس پر پڑی اور میں ان بلاکس پر ساجد کی لاش کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ اینٹینا کو سیٹ کرنے کا خیال میرے ذہن سے اڑن چھو ہو گیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے بھاگا۔ قادر خان، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کے اینٹینا اور بلاکس کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا؟ زیادہ نہیں، شہی کوئی 20-25 فٹ۔ کیا آپ کو اتنے فاصلے سے ایک نظر دیکھتے ہی اس بات کا اندازہ بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ بلاک کے اوپر ساجد ہی کی لاش پڑی ہوئی ہے؟ میں نے گواہ سے استفسار کیا۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے میرے سوال کا جواب دیا ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب میں اپنا اینٹینا ٹھیک کر رہا تھا تو اس وقت مجھے بلاکس کے اوپر کوئی آڑھا ٹیڑھا پڑا دکھائی دیا تھا۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اسی بلڈنگ کا ایک رہائشی ساجد تھا اور وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کی کھوپڑی پر شدید چوٹ آئی تھی، بلکہ کھوپڑی چٹک کر ہی رہ گئی تھی اور وہاں سے خارج ہونے والا خون بلاکس کے اوپر جمع ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اتنی سی بات ہے تو اسے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ خان صاحب، آپ کے بیان کے مطابق ساجد کی لاش کو دیکھتے ہی آپ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نیچے کی طرف بھاگے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، اس نے جواب دیا۔ ساجد کی لاش کے بارے میں آپ نے سب سے پہلے کس کو بتایا تھا؟ داؤد صاحب کو۔ داؤد صاحب؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا مطلب ہے اس عمارت کے مالک جو تیسری منزل کے فلیٹ نمبر 5 میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ملزم کے فلیٹ کے عین سامنے؟ جی ہاں، میں انہیں داؤد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے چھت کی طرف جاتے ہوئے انہیں سے چابی لی تھی۔ چابی؟ کیسی چابی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چھت والے دروازے پر تالا پڑا رہتا ہے، گواہ قادر خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جس کی چابی داؤد صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر بلڈنگ کے رہائشیوں میں سے کسی کو بھی کام سے چھت پر جانا ہوتا ہے تو وہ داؤد صاحب سے یا ان کے گھر والوں سے چابی لے لیتا ہے اور اپنا کام کرنے کے بعد چابی واپس داؤد صاحب کو یا ان کے گھر میں دے دی جاتی ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے عام طور پر بلڈنگ کے چھت والے دروازے پر تالا لگا رہتا ہے۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، یہی حقیقت ہے۔ وقوع کے روز جب آپ اپنا ٹی وی اینٹینا ٹھیک کرنے چھت پر گئے تو آپ چھت والے دروازے کا تالا کھول کر اوپر پہنچے تھے۔ میں نے کہا، شانی صبح 9 بجے مذکورہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سر کو اس باتیں جنبش دی۔ اور چھت پر بلاکس کے اوپر ساجد کی لاش پڑی تھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کی کھوپڑی بری طرح چٹکی ہوئی تھی اور سر سے جاری ہونے والے خون نے مقتول کا لباس اور بلاکس کو رنگین کر دیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ خان صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ ذرا بلڈنگ کے چھت کی تفصیل بتائیں گے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرنے کی غرض سے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ چھت کے اوپر کس قسم کی تعمیرات ہیں اور جائے وقوع کس مقام پر ہے؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے بتایا کہ چھت والا دروازہ کھول کر جب اوپر پہنچیں تو چھت کے عین وسط میں پانی والی ٹینکی بنی ہوئی ہے جس میں پانی جمع کر کے بلڈنگ کے فلیٹس کے استعمال کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ پہلے موٹر کے ذریعے لائن میں سے پانی کھینچ کر زمین کے نیچے بنے ہوئے ٹینک میں اسٹاک کیا جاتا ہے، پھر حسب ضرورت اس ذخیرہ شدہ پانی کو چھت والی ٹینکی میں چڑھا دیا جاتا ہے۔ چھت والی ٹینکی کے عقب میں ٹینکی کی دیوار کے ساتھ 15-20 بلاکس اس طرح چن دیے گئے تھے کہ 2 افراد بڑے آرام سے ان پر بیٹھ کر گپ شپ کر سکتے تھے۔ کچھ عرصہ قبل چھت کی منڈیر تعمیر کی گئی تھی جس سے یہ بلاکس بچ گئے تھے،
جو ٹینکی کے عقب میں رکھ دیے گئے تھے۔ اگر دروازہ کھول کر چھت پر قدم رکھیں تو بلاکس والی ٹینکی کا عقبی حصہ نظر نہیں آتا۔ اس کو دیکھنے کے لیے گھوم کر پچھلی طرف آنا پڑتا تھا۔ قادر خان کا ٹی وی انٹینا چونکہ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ بلاکس کے اوپر پڑی مقتول ساجد کی لاش کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وٹنس باکس میں کھڑا استغاثہ کا گواہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں اپنی جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ قادر خان، جب چھت کی چابی بلڈنگ کے مالک کے پاس ہوتی ہے تو پھر مقتول ساجد آدھی رات کے وقت چھت پر کیسے پہنچ گیا؟ وہ داؤد سے چابی لے کر چھت پر گیا تھا؟ نہیں جناب، وہ جلدی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ داؤد صاحب کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ جب میں افراتفری میں بھاگتے ہوئے چھت سے نیچے آیا تھا اور میں نے داؤد صاحب کو ساجد کی لاش کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے بھی اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، جب کسی نے ہم سے چھت کی چابی مانگی ہی نہیں تو پھر ساجد کب اور کیسے اوپر گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ دروازہ بند اور تالا لگا ہوا۔ بات صرف مقتول ساجد کے چھت پر پہنچنے کی نہیں ہے خان صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ساجد کو بڑی بے دردی سے کھوپڑی پر آہنی رینچ پانے کا وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، مطلب یہ کہ قاتل بھی چھت پر پہنچا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ قاتل اوپر پہنچا ہے جبھی تو اس نے ساجد کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی تالا بند دروازے کے اندر سے گزرتے ہوئے، میں نے نیم طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ تو بالکل ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ جو محسوس ہوتا ہے قاتل اور مقتول جادو جانتے تھے۔ وہ دروازے کا تالا کھولے بغیر ایک ساتھ شاہ باری باری چھت پر پہنچ گئے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں خان صاحب؟ میں کیا کہوں جی، وہ خجالت آمیز انداز میں بولا۔ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ قتل کی ایک سنگین واردات ہوئی ہے، بلکہ ہوئی تھی خان صاحب، میں نے سرسری لہجے میں کہا، پھر پوچھا۔ یہ بھی ممکن ہے آس پاس کی کسی بلڈنگ کی چھت سے کود کر وہ اپنی چھت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ نہیں وکیل صاحب، یہ ممکن نہیں ہے، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ہماری بلڈنگ کے آس پاس ایک اور 2 منزلہ سے اونچی کوئی عمارت ہے ہی نہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس لیے ادھر ادھر کے نیچے دکانوں اور عمارتوں سے کود کر ہماری 3 منزلہ عمارت کی چھت پر کودنا کسی بھی طور ممکن نہیں۔ ادھر ادھر کی عمارتوں سے پھلانگ کر جائے وقوع تک پہنچنا ممکن نہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں استغاثہ کے گواہ سے پوچھا۔ خان صاحب، آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ قاتل اور مقتول دونوں وقوع کی رات آپ کی عمارت کی چھت پر پہنچے تھے؟ اس میں شک والی کون سی بات ہے جناب؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اگر وہ دونوں اس رات چھت پر نہ پہنچے ہوتے تو پھر یہ واقعہ کیسے پیش آتا؟ جب آپ نے بلڈنگ کے مالک داؤد کو چھت والی صورتحال سے آگاہ کیا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ میں نے اپنی جرا کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو انہیں میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، اس نے بتایا۔ وہ فوراً میرے ساتھ چھت پر پہنچے، پھر انہیں ماننا پڑا کہ ہماری بلڈنگ کی چھت پر قتل کی ایک سنگین واردات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہی داؤد صاحب نے فون کر کے پولیس کو وہاں بلا لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے علاقے کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے 1-2 ضمنی سوالات کے بعد چرا موقوف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے اگلی پیشی پر مقتول کے بڑے بھائی ماجد کو گواہی کے لیے عدالت میں حاضر کیا گیا۔ ماجد ایک عام سی شکل و صورت کا مالک سیدھا سادہ انسان تھا۔ اس کی عمر 40 سے متجاوز نظر آتی تھی۔ وہ جامعہ کلات مارکیٹ میں کپڑے کی ایک بڑی دکان پر سیلز مینز کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اسی بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 2 میں رہائش پذیر تھا، جس کی چھت پر اس کے بھائی کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مقتول ساجد اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مقتول کے پاس تعلیم نہیں تھی۔ وہ صدر کے صرافہ بازار میں ایک جولر کی دکان پر ملازم تھا۔ یہ ملازمت اسے اپنے بھائی ماجد کی سفارش پر ملی تھی۔ ماجد نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جیرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 20 منٹ تک مختلف سوالات و جوابات کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کہ ملزم مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔
ان کے بیچ کئی جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں جن میں مقتول ہی نے ملزم کو زد و کوب کیا تھا۔ چنانچہ ملزم مقتول کی طرف سے بہت زیادہ ادھار کھائے بیٹھا تھا۔ وہ مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا، لہٰذا ملزم کو جیسے ہی موقع ملا اس نے مقتول کو ٹھکانے لگا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی باری پر میں نے جیسے اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا، پھر استغاثہ کے گواہ ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ماجد صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں اس کیس میں ملزم کا وکیل شانی وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ مجھے آپ کے بھائی کی المناک موت کا بہت دکھ ہے۔ مجھے اس بات کا بھی سخت افسوس ہے کہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے مجھے آپ سے ترش و تیکھے سوالات کرنا پڑیں گے۔ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ اپنا فرض پورا کریں، میں ہر قسم کی جرح کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے سوالات کے سیدھے اور سچے جواب دیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے پوچھا، آپ کے بھائی کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ کیا تھی؟ 11 سے 8 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ شانی وہ دن کے 11 بجے صرافہ بازار پہنچتا تھا اور رات کے 8 بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ بڑی رسان سے بولا۔ کیا 17 مارچ کی رات بھی وہ 8 بجے ہی گھر پہنچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 8 بجے اس کی چھٹی کا وقت ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 9 بج جاتے تھے۔ 17 مارچ کی رات جب میں گھر آیا تو وہ پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتایا، میں 9:30 10 بجے گھر پہنچتا ہوں۔ ماجد صاحب، میں نے گواہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، پچھلی پیشی پر استغاثہ کے ایک گواہ قادر خان، جو کہ آپ کی بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 4 کا رہائشی ہے، اس نے معزز عدالت کے روبرو بتایا تھا کہ وقوع کی شام اس نے اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں سے مقتول اور ملزم کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا وقوع کے روز آپ کا بھائی مقررہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا؟ کیونکہ شام اور رات 9 بجے میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، نہ تو آپ غلط ہیں اور نہ ہی قادر خان نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ 17 مارچ کی شام ساجد واقعی گھر میں موجود تھا۔ وقت سے پہلے چھٹی کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے دریافت کیا۔ ساجد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اس روز سرے شام ہی گھر آ گیا تھا، ماجد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ مقتول کی طبیعت میں کس قسم کی خرابی تھی؟ دوپہر کے کھانے کے بعد سے اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا، اس نے جواب دیا، لہٰذا اس نے دکان سے لگ بھگ 5 بجے چھٹی کی اور سیدھا گھر آ گیا، اور سیدھا گھر پہنچتے ہی اس نے ملزم سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا؟ ایسی بات نہیں ہے وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر کیسی بات ہے ماجد صاحب؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ساجد بخار کی وجہ سے وقوع کے روز جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گھر آ کر وہ آرام کرنے کے غرض سے لیٹا ہی تھا کہ ملزم نے ہماری کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر بےہودہ گانے گانے شروع کر دیے۔ ملزم کا مقصد صرف اور صرف میرے بھائی کو تنگ کرنا اور ذہنی اذیت پہنچانا تھا۔ ساجد پہلے تو کافی دیر تک برداشت کرتا رہا۔ ایسی ہی واہیات حرکات پر ملزم پہلے بھی ساجد کے ہاتھوں 2-3 بار پٹ چکا تھا اور ساجد اب اس سے مزید الجھاؤ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب ملزم نے انتہائی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گانے کا سلسلہ جاری رکھا تو ساجد کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ دونوں میں پہلے تو تلخ کلامی ہوئی، پھر جب ملزم نے میرے بھائی کو گالی دی تو وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس طرح ان کے بیچ دنگا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے انہیں چھڑا دیا تھا۔ اتنی تفصیل سے بتانے کا شکریہ ماجد صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ملزم آپ کے بھائی کے ہاتھوں 2-3 مرتبہ پٹ چکا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آخر ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے کا آخر سبب کیا تھا؟ وہ کیوں آئے روز دست و گریباں ہوتے رہتے تھے؟ یہ تو آپ اپنے موکل سے پوچھیں، وہ کیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میرا بھائی تو سیدھا سادہ انسان تھا، ہر مرتبہ فساد کا آغاز ملزم ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ ایک بار جب یہ دونوں سالے کی دکان کے سامنے پھڑا کر رہے تھے تو ملزم نے میرے بھائی کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی، اور
لمحاتی توقف کر کے استغاثہ کے گواہ نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور پھر اس کے چند روز بعد ہی میرا بھائی بلڈنگ کی چھت پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملزم نے اپنی خطرناک دھمکی پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرا یہی خیال ہے۔ آپ صبح روزانہ کتنے بجے بیدار ہو جاتے ہیں؟ میں نے جرا کے زاویے میں اچانک تبدیلی لاتے ہوئے سوال کیا۔ شہی کوئی 8 ساڑھے 8 بجے۔ کیا وقوع کے روز بھی آپ انہی اوقات میں بیدار ہوئے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کا بھائی یعنی مقتول ساجد آپ سے پہلے اٹھنے کا عادی تھا؟ نہیں جناب، وہ میرے بعد ہی بیدار ہوا کرتا تھا، یعنی 9 ساڑھے 9 بجے تک۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے اپنی جرا میں تیزی اور تندی لاتے ہوئے سوال کیا، آپ نے چند لمحے پہلے مجھے بتایا ہے کہ وقوع کے روز یعنی 18 مارچ کی صبح آپ 8 ساڑھے 8 بجے بیدار ہوئے تھے، جبکہ استغاثہ کے ایک معزز گواہ اور آپ کے اوپر والے فلیٹ نمبر 4 میں رہائش پذیر قادر خان نے 18 مارچ کی صبح ٹھیک 9 بجے بلڈنگ کی چھت پر آپ کے بھائی کی لاش دریافت کی تھی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے بڑے بھائی ماجد کو گہری نظر سے دیکھا اور پوچھا، جب آپ 8 ساڑھے 8 بجے سو کر اٹھے تو آپ کو اپنے بھائی کی گھر میں غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا؟ ہمارے گھر میں سب سے پہلے میری بیوی عالیہ بیدار ہوتی ہے، وہ بڑے اطمینان سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چھوٹی کرن کو ناشتہ وغیرہ کرانے کے بعد اسکول بھیجنا ہوتا ہے۔ جب میں حسب معمول بیدار ہوا تو عالیہ نے مجھے بتایا کہ ساجد گھر میں نہیں ہے۔ اوہ، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے، بھائی کو گھر سے غائب پا کر آپ نے اس کی تلاش کے سلسلے میں کیا اقدام کیا؟ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عالیہ ساجد کو غائب پا کر بہت پریشان تھی، کیونکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے صبح ہی صبح کہیں غائب ہو گیا ہو۔ میں نے عالیہ کو تسلی دی کہ وہ فکر مند نہ ہو، میں ہاتھ منہ دھونے کے بعد اسے دیکھتا ہوں، لیکن جب میں فریش ہو کر گھر سے نکل ہی رہا تھا تو بلڈنگ میں شور مچ گیا کہ چھت پر ساجد کی لاش پڑی ہے۔ اس اندھوناک اطلاع کے بعد ساجد کی تلاش میں کہیں جانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی تھی۔ ماجد صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کے گرد اپنی شاطرانہ چراغ کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق آپ کے بھائی کی موت 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات 1 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بھلا کیوں انکار کروں گا؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، شانی آپ مانتے ہیں کہ وقوع کی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان آپ کا بھائی مقتول ساجد بلڈنگ کی چھت پر موجود تھا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ جی ہاں، اس کے پاس اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ جس نوجوان کو بخار چڑھا ہوا ہو، وہ طبیعت کی خرابی کے باعث نوکری سے جلدی چھٹی کر کے گھر آ گیا ہو، وہ آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیا لینے گیا تھا؟ اسے ایسا کون سا ضروری کام تھا چھت پر، اور چھت بھی ایسی جس کے داخلی دروازے پر تالا پڑا رہتا ہو؟ میں وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر ساجد زندہ ہوتا تو اس سے پوچھا جا سکتا تھا۔ وہ زندہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر وقوع کی رات مقتول 1 اور 2 بجے کے درمیان چھت پر موجود تھا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ چھت والا دروازہ کھول کر اوپر پہنچا تھا، کیونکہ اس دروازے کے سوا بلڈنگ کی چھت تک رسائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ میں کسی بھی طور پر اور معزز عدالت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مقتول جادو کے زور پر ہوا میں اڑ کر بلڈنگ کی چھت پر پہنچ گیا ہوگا۔ وہ یقیناً دروازے کے راستے ہی چھت پر پہنچا تھا، شانی دروازے کا تالا کھول کر۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس لی، پھر گواہ سے استفسار کیا، کیا آپ کے بھائی نے چھت والے دروازے پر لگے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا رکھی تھی؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اس تالے کی چابی بلڈنگ کے مالک داؤد صاحب کے پاس رہتی ہے۔ بلڈنگ میں رہنے والے کسی شخص کو جب بھی چھت پر جانا ہوتا ہے، وہ مالک کے مکان سے یا اس کے گھر سے چابی حاصل کرتا ہے، جیسا کہ 18 مارچ کی صبح 9 بجے قادر خان نے کیا تھا۔
میں کسی ڈپلیکیٹ چابی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ قدرے برہمی سے بولا۔ مجھے یقین ہے ساجد کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ چابی نہیں تھی۔ اگر اگر وہ کسی ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے چھت والا دروازہ کھول کر چھت پر پہنچا تھا تو پھر چھت والے دروازے پر تالا کیوں لگا ہوا تھا؟ تالا تو زینے کی جانب سے لگایا جاتا ہے نا؟ اپنی وضاحت کے اختتام پر اس نے میرے لیے ایک چپتا ہوا سوال چھوڑ دیا تھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے پوچھ لیا، آپ بتائیں ماجد صاحب، میں نے قدرے نرمی سے دوستانہ لہجے میں کہا، آپ کے خیال میں زینے کے اختتام پر واقعہ چھت والے دروازے پر تالا کس نے لگایا ہوگا؟ ظاہر ہے ملزم نے، وہ انگلی سے کیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم ریاض کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے میرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارا اور چپکے سے چھت والے دروازے پر تالا لگا کر نیچے اتر آیا۔ اگر اس تالے کی کوئی ڈپلیکیٹ چابی ہوگی تو ملزم ہی کے پاس ہوگی، ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آدھی رات کو کوئی رہائشی داؤد صاحب سے چھت والے دروازے کے تالے کی چابی مانگے اور وہ اسے دے دیں۔ میں چند لمحات کے لیے آپ کی تھیوری سے اتفاق کر لیتا ہوں ماجد صاحب، میں نے ایک مختلف انداز سے استغاثہ کے گواہ کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ آپ کا مقتول بھائی کس غرض سے آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر پہنچا تھا؟ مقتول کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ چابی بھی نہیں تھی، اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ رات کو جلدی سو گیا تھا۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک طویل سانس لی، پھر اپنا استفسار مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ معزز عدالت کو صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا بھائی مقتول ساجد بلڈنگ کی چھت پر کیسے پہنچا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس رپورٹ کے مطابق آپ کے بھائی کو چھت پر بنی ہوئی پانی والی ٹینکی کے عقب میں پڑے ہوئے بلاکس کے اوپر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی وہ مذکورہ بلاکس پر موجود تھا اور اس کی بے خبری میں کھوپڑی پر آنی رینچ پانے کا وار کر کے اسے اپنی نیند سلا دیا گیا تھا۔ آپ ایک ہی سوال کو گھما پھرا کر بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ ہمارے بیچ کود پڑا۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے معزز گواہ کو خواہ مخواہ زج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ وکیل استغاثہ کافی دیر سے خاموش کھڑا میری اور استغاثہ کے گواہ کے درمیان ہونے والے سوالن جواباً گفتگو کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے انداز نے اس کے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا، بلکہ چھلکا دیا تھا، اس لیے وہ چیخ سے مشابہ آواز میں معترض ہوا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں جلدی پر تیل چھڑکنا ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ غصیلے انداز میں بولا، آپ کے سوالات ایک ہی دائرے میں گردش کر رہے ہیں جسے گواہ کو الجھن ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی معزز عدالت کا قیمتی وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی مداخلت کے بعد عدالت کے قیمتی وقت کی بربادی کا آغاز ہوا ہے، میں نے ترکی بہ ترکی کہا، ورنہ جرح کا سلسلہ تو بڑے موزوں طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ آرڈر پلیز، جج نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہا، میں عدالت کے قیمتی وقت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ مقتول ساجد کو بلڈنگ کی چھت پر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور وہ بھی آدھی رات کے بعد۔ یہ استغاثہ کا دعویٰ ہے، ڈیفینس کو یہ پوچھنے کا حق تو ہے نا کہ مقتول آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیوں موجود تھا؟ اس سوال کا جواب استغاثہ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر میرے فاضل دوست کو اعتراض ہے کہ میں یہ سوال استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے بھائی ماجد سے کیوں پوچھ رہا ہوں، تو میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر سنسنی خیز انداز میں اپنی بات مکمل کر دی، تو اس اہم سوال کا جواب میرے فاضل دوست ہی دے دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جج کے استفسار پر وکیل استغاثہ الجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ کیا جواب دے، مگر جواب دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ یہ سوال کسی ہماشواں کی طرف سے نہیں بلکہ کرسی انصاف پر براجمان جج کی جانب سے آیا تھا۔ یور آنر، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں سمجھتا ہوں مقتول بھی کسی کام سے چھت کی طرف گیا ہوگا
اور ملزم دبے پاؤں اس کا تعاقب کرتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا ہوگا، اور موقع ملتے ہی ملزم نے رینچ پانے کا وار کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ کی وضاحت بہت بودھی اور کمزور ہے وکیل صاحب۔ جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے جو آپ سے پوچھا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ بخار میں مبتلا مقتول 17 اور 18 مارچ کے درمیانی شب آدھی رات کے بعد عمارت کی چھت پر کس غرض سے گیا تھا؟ جیسا کہ یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ وہ ایک بار پھر لنگڑی وضاحت کرتے ہوئے بولا، مقتول کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ممکن ہے وہ چہل قدمی کرنے چھت پر چلا گیا ہو۔ اس نے سوچا ہو کہ تازہ ٹھنڈی ہوا میں تھوڑی دیر تک ٹہلنے سے اسے سکون ملے گا۔ بہت خوب میرے فاضل دوست، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے مقتول کی چھت پر موجودگی کا جواز بیان کیا ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ تالا بند چھت والے دروازے سے کیسے گزرا ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، وہ بے ساختہ بولا، آپ کو تو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھی۔ کیوں؟ وہ بیزاری سے بولا، مجھے ہی کیوں معلوم ہونا چاہیے تھی؟ اب ہم دونوں وکیل 1 to 1 ہو گئے تھے۔ جج بڑی دلچسپی سے ہمارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں نہایت ہی تحمل سے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کو یہ بات اس لیے سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے تھی کہ آپ استغاثہ کے وارث ہیں۔ پولیس کی کڑی تفتیش کے بعد عدالت میں جو چالان پیش کیا گیا تھا وہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، بلکہ استغاثہ کا وارث ہونے کے ناطے وہ رپورٹ آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھت والے دروازے کے تالے کی چابی صرف اور صرف بلڈنگ کے مالک داؤد کے پاس رہتی ہے۔ آپ کے تفتیشی افسر نے اس حوالے سے داؤد نامی شخص سے یہ تو ضرور پوچھا ہوگا کہ آیا مقتول نے وقوعہ کی رات آدھی رات کے بعد اس سے چھت والے دروازے کی چابی مانگی تھی یا نہیں؟ نہیں مانگی تھی، وہ بے ساختہ بولا۔ پولیس نے اس سلسلے میں بلڈنگ کے مالک داؤد سے متعدد سوالات کیے تھے۔ داؤد کے بیان کے مطابق 17 اور 18 مارچ کے درمیانی شب اس بلڈنگ کے کسی بھی مکین نے اسے چھت والے دروازے کی چابی نہیں مانگی تھی۔ وہ ذرا دیر کو تھما، پھر سرسری لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، داؤد کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہے۔ جب بلڈنگ کے مالک کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا تو یہی سوال آپ اس سے کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ یقیناً، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں داؤد صاحب سے یہ سوال اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات کروں گا، لیکن اس وقت معاملہ کہیں اور ہٹکا ہوا ہے۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وکیل استغاثہ نے چونک کر پوچھا، کون سا معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہے میرے فاضل دوست کہ مقتول آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیا لینے گیا تھا؟ میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے نا؟ اگر مقتول زندہ ہوتا تو میں اس سے ضرور پوچھتا۔ اور وہ میرا مذاق اڑانے والے انداز میں بڑے اسٹائل سے کندھے اچکا کر بولا، آئی ایم ویری سوری مائی ڈیئر۔ نو نیڈ آف سوری مائی ڈیئر کونسلر۔ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ کسی استغاثہ کا وکیل اتنا بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ اینی ہاؤ، میں آپ کا دل رکھنے کے لیے مان لیتا ہوں کہ وقوعہ کی رات مقتول ہوا خوری کے لیے بلڈنگ کی چھت پر چلا گیا ہوگا، اور اس نے کسی عامل کامل سے کوئی ایسا جادو وغیرہ سیکھ رکھا ہوگا جس کی مدد سے وہ نہ صرف یہ کہ تالا کھول لیا کرتا تھا، بلکہ چھت پر پہنچنے کے بعد وہ زینے کی طرف سے دروازے پر تالا لگانے کی جادوئی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اسی لیے استغاثہ کے پاس ان معاملات کے حوالے سے کوئی معقول اور جامع وضاحت نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ میری اس خطرناک چوٹ پر بغلے جھانک کر رہ گیا۔ میں اسے نظر انداز کر کے وٹنس باکس میں کھڑے مقتول کے بڑے بھائی ماجد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماجد صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کا بیمار بھائی آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر کیا لینے گیا تھا، اور تالا بند دروازے سے وہ کیوں کر گزرا؟ چلے کوئی بات نہیں، ہر انسان کو ہر ایک بات کی خبر نہیں ہو سکتی، لیکن اگر میں آپ سے مقتول کے ماضی بعید اور ماضی قریب کے بارے میں کوئی سوال کروں تو آپ یقیناً اس سلسلے میں معذرت خواہانہ رویہ نہیں اپنائیں گے۔ جو بات علم میں ہوگی میں اس کا جواب ضرور دوں گا، وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ پوچھیں، آپ کو میرے بھائی کے ماضی کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ آپ صرف جواب ہی نہیں دیں گے بلکہ اس عمل کو بھی یقینی بنائیں گے کہ آپ کا وہ جواب سچ پر مبنی ہوگا۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، میں نے ابھی تک عدالت میں کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لیا۔ وہ بڑے فخر سے بولا،
اور آئندہ بھی سچ ہی بولوں گا۔ دیٹس فائن۔ میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے مقتول بھائی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ دیٹس فائن۔ میں نے تعریفی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے مقتول بھائی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، ایک امن پسند اور سلجھو سیدھا سادہ شخص جس کی زندگی گھر سے دکان اور دکان سے گھر تک محدود تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی نہیں، میرے مرحوم بھائی میں یہ خصوصیات موجود تھیں۔ امن پسند سلجھو اور سیدھا سادہ انسان ہونے کے باوجود بھی مقتول نے 2-3 مرتبہ ملزم کو روئی کے مانند دھنک ڈالا تھا۔ یہ یہ ایسے ہی نہیں تھا؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ پھر کیسے تھا ماجد صاحب؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی نے بھی جو دنگا فساد کیا وہ تنگ آمد و جنگ آمد کے بنا پر تھا۔ وہ جوش بھرے انداز میں بولا، ملزم نے اپنے ہتھ کنڈوں اور شر انگیز حرکتوں کی وجہ سے ساجد کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ مجبوراً اسے 2-3 بار ملزم پر ہاتھ اٹھانا پڑا تاکہ وہ ایسی گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائے، مگر اس ڈھیٹ پر اس مار پیٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ملزم کی فتنہ پروری اور شر انگیز حرکتوں کے باعث مقتول کو مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑا تھا۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر گواہ سے پوچھا، ماجد صاحب، ملزم کے ریکارڈ میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ اکثر لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتا رہا ہو، پھر آپ کے بھائی کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ آپ کے بھائی نے کیا ملزم کی بکری چوری کر لی تھی؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ ملزم ہمیشہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہی دنگا فساد کرنے کا شوقین تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، اسے دنیا میں اور کوئی شکار نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، ہاں واقعی یہ کچھ عجیب سی بات ہے ماجد صاحب۔ یہ بات آپ کو اس لیے عجیب محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ جی؟ کیا مطلب؟ وہ یکدم اچھل پڑا۔ مطلب یہ کہ آپ مقتول کی ایک خاص الخاص خوبی کو تو ذہن میں لا ہی نہیں رہے، اور معزز عدالت کو بھی ابھی تک مرحوم کی اس خوبی سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ آپ کس خوبی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سخت الجھن میں نظر آیا۔ عشق بازی کی خوبی، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ میں نے تو ساجد میں ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھی۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ اپنی موجودگی کا یقین دلانے کے لیے چھلانگ لگا کر ہمارے درمیان آن کھڑا ہوتا، میں نے گواہ ماجد کو اپنے کڑے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ آپ کا مقتول بھائی فوزیہ نامی ایک لڑکی کو ملزم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش میں مصروف رہتا تھا؟ فوزیہ؟ کون فوزیہ؟ وہ یکدم انجان بن گیا۔ میں استغاثہ کے ایک معزز گواہ محمد سالک کی چھوٹی صاحبزادی فوزیہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ملزم نہ صرف فوزیہ کو پسند کرتا تھا بلکہ اس نے باقاعدہ فوزیہ کے گھر اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا، جبکہ میں نے دانستہ توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جبکہ آپ کا مقتول بھائی گاہے بگاہے فوزیہ کے کان میں ملزم کی آوارہ گردی اور بے روزگاری کی باتیں پھونک پھونک کر ملزم کی طرف سے اس کا دل کھٹا کرنے کی سعی میں لگا رہتا تھا۔ فوزیہ نے کئی بار مقتول کو اس کی اس گھٹیا حرکت پر ڈانٹا بھی تھا۔ جب وہ اپنی روش سے نہیں ہٹا تو فوزیہ نے یہ ساری باتیں ملزم کو بھی بتا دی تھیں۔ اس کے بعد ہی ملزم اور مقتول کے بیچ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس لڑائی جھگڑے میں ہمیشہ نقصان ملزم ہی کو اٹھانا پڑا تھا۔ میں ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں ہوں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ملزم نے فوزیہ کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، فوزیہ والا معاملہ تو ماضی قریب کا ہے، میں نے کہا۔ اب ذرا ماضی بعید کی بات کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی لانگ ٹرم میموری زیادہ طاقتور ہو۔ وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے کہا، 2 سال پہلے آپ کے فلیٹ کے بالکل سامنے والے فلیٹ یعنی فلیٹ نمبر 1 میں فاخرہ بیگم نامی ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ کیا وہ بیوہ آپ کے حافظے میں محفوظ ہے؟ جی جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، وہ خاتون مجھے یاد ہیں۔ جواب کے اختتام پر گواہ کے چہرے پہ کچھ اس نوعیت کے تاثرات ابھرے جیسے اس سے کوئی سنگین غلطی ہو گئی ہو۔ غلطی ہو گئی تھی؟ شغلطان، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ویری گڈ، میں نے نمک پاشی کرنے والے انداز میں کہا،
اگر فاخرہ بیگم آپ کی یاداشت میں تازہ ہیں تو پھر اس کی پڑوسن کی بیٹی کو بھی آپ نہیں بھولے ہوں گے؟ جی جی، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ فخرہ کی ایک جوان بیٹی رضوانہ بھی تھی، جوان اور خوبصورت۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، ماجد صاحب، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ وہ خاتون آپ والی بلڈنگ چھوڑ کر کئیوں ماہ بعد کیوں شفٹ ہو گئی تھیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، لیکن میں نے فوراً ٹوک دیا۔ ماجد صاحب، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ وہ جی میں کیا بتاؤں، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ کسی کی مرضی ہے وہ کہیں بھی رہے، جب تک فاخرہ بیگم کا دل چاہا وہ ہماری بلڈنگ میں رہی، جو وہاں سے دل چاٹ ہو گیا وہ کئیوں ماہ بعد شفٹ ہو گئی۔ دل چاٹ ہو گیا، بہت خوب، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دل چاٹ ہونے کی وجہ آپ بتائیں گے یا معزز عدالت کے روبرو یہ زحمت مجھے کرنا ہوگی ماجد صاحب؟ آپ ہی بتا دیں، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کے مقتول بھائی کی ایک نازیبا حرکت کی وجہ سے آپ کو بلڈنگ والوں اور محلے والوں کے سامنے بہت زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، میں نے گھسنے والے انداز میں کہا۔ خاص طور پر فاخرہ بیگم کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا میں آپ کی شرمندگی کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار نظر آیا۔ میں نے جلدی سے کہا، ماجد صاحب، آپ مجھ سے راست گوئی کا وعدہ کر چکے ہیں؟ جی جی ہاں، وہ لکنہ زدہ انداز میں بولا۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، آپ کہیں جو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کے مقتول بھائی کی عاشق مزاجی نے آپ کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنا شروع کیا۔ مقتول نے فاخرہ بیگم کی بیٹی رضوانہ کو بری طرح ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی اور موقع پر پکڑا گیا تھا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اس سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رضوانہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ محبت کے فریب میں پھنس کر اپنا سب کچھ گنوانے کے قریب تھی کہ معاملہ ایکسپوز ہو گیا اور اس بیچاری کی عزت محفوظ رہی، ورنہ آپ کا مقتول بھائی تو پتہ نہیں۔ میں نے دانستہ معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ رحم طلب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس موقع پر حقائق کو منظر عام پر لانے کے غرض سے کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور کڑے لہجے میں استفسار کیا، بتائیں ماجد صاحب، ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ وہ بات دراصل یہ تھی جناب کہ یہ تھی وہ تھی نہیں ماجد صاحب، میں نے جارحانہ انداز میں قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ میں اس افسوسناک واقعے کی تصدیق کے لیے آپ ہی کے محلے سے نصف درجن افراد کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں، اس لیے جو بھی کہنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہیں، یہ نہ ہو کہ کسی غلط بیانی کی وجہ سے بعد میں آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وہ تھوک نکل کر اپنے حلق کو ترک کرتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں وہ ساجد کی غلطی تھی، اس نالائق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے میری محلے میں بڑی سبکی ہوئی تھی، میں نے بھائی کو بہت لتاڑا تھا اور فاخرہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی منگوائی تھی، لیکن فاخرہ بیگم کچھ ہی دنوں کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر کئیوں ماہ بعد شفٹ ہو گئی تھیں۔ اس بیچاری بیوہ کے پاس اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا؟ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جس گھر میں پڑوسیوں کی وجہ سے عزت محفوظ نہ ہو وہاں رہ کر کوئی کیا کرے گا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک، یعنی پچھلے 2 سالوں میں آپ کے مقتول بھائی نے اور کتنے اسی نوعیت کے کارنامے انجام دیے تھے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کوئی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد ساجد سدھر گیا تھا، پھر اس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ واقعی سدھر گیا تھا، جو بڑی مہارت سے اپنے کارناموں کو چھپانے لگا تھا۔ میں سمجھوں وہ سدھر گیا تھا، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ اگر اس نے اپنی روش نہ چھوڑی ہوتی تو مجھے کہیں نہ کہیں سے سنگن تو ملتی۔ آج کل کے ہم سب بڑے اپنے چھوٹوں کے حوالے سے اسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہم خود کو اپنے چھوٹوں سے زیادہ دانا اور تیز سمجھتے ہیں اور ہمیں اس بات پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی چھوٹی بڑی تمام سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے ماجد صاحب۔ آپ یہی دیکھ لینا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر استغاثہ کے گواہ ماجد کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں مجھے الجھن اور پریشانی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔
تاہم اس نے میری ادھوری بات کے جواب میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ماجد صاحب، شہید دیکھ لینا کہ آپ کو کچھ خبر ہی نہیں، اور آپ کا مقتول بھائی 17 اور 18 مارچ کے درمیانی شب آدھی رات کے بعد بلڈنگ کی چھت پر پہنچا ہوا تھا، اور وقوعہ کی رات وہ کوئی پہلی مرتبہ تو بلڈنگ کی چھت پر نہیں گیا ہوگا نا، وہ اس سے پہلے بھی جاتا رہا ہوگا، کسی خاص کام سے، کسی اسپیشل مقصد سے۔ اتنی رات گئے کوئی خواہ مخواہ محض ہوا خوری کے لیے تو چھت کا رخ نہیں کرتا نا۔ میرے کڑے استفسار پر وہ کسیانہ سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ میری جرأ کا سامنا کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ میں نے اس کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قدرے جارحانہ انداز میں کہا، ماجد صاحب، آپ فوزیہ والے معاملے سے صاف انکاری ہیں، اور یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ رضوانہ والے واقعے کے بعد سے اب تک، یعنی پچھلے 2 سال میں آپ کے مقتول بھائی نے کتنے عشق فرمائے تھے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سنسنی خیز انداز میں اپنی بات مکمل کر دی۔ ایسی صورتحال میں جرا ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک نہایت ہی اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سوال کا بالکل درست جواب دیں گے۔ وہ منتظر نظر سے مجھے تکنے لگا کہ میں سوال کروں۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ رضوانہ نامی وہ خوبصورت لڑکی آپ کے مقتول بھائی کے دام محبت میں آ گئی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کے داغدار ہونے سے محفوظ رہی، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جب تک رضوانہ پر مقتول کی حقیقت شانی اس کی نیت نہیں کھلی تھی، یہ لوگ چوری چھپے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے، اور ایسی یہ خفیہ ملاقات میں جب مقتول نے اپنے مذموم ارادے کا کھل کر اظہار کیا تو رضوانہ بھڑک اٹھی تھی، اور ان کا معاملہ کھٹائی میں بلکہ جگ ہسائی میں پڑ گیا تھا۔ یہاں پر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بار پھر ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں استفسار کیا، کیا آپ اس تلخ حقیقت سے انکار کریں گے کہ آپ کا مقتول بھائی ساجد فاخرہ بیگم کی صاحبزادے رضوانہ سے رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر بلڈنگ کی چھت پر ملاقاتیں کیا کرتا تھا، اور اس مقصد کے لیے مقتول نے چھت والے دروازے پر لگے تالے کی ایک ڈپلیکیٹ چابی بنوا رکھی تھی؟ اس کا راز کھل جانے کے بعد داؤد صاحب نے وہ تالا ہی تبدیل کر دیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی کیفیت میں دکھائی دیا، لیکن میں نے اس کے لیے پناہ کی کوئی جگہ چھوڑی تھی اور نہ فرار کا راستہ، لہٰذا وہ لکنت زدہ آواز میں بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ کسی بھی کیس کا انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ کی ہوتی ہے۔ انکوائری آفیسر وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا، اور عام پولیس والوں کے بنسبت وہ خاصا ہینڈسم اور سمارٹ نظر آتا تھا۔ اس کا نام بھی اتفاق سے ساجد ہی تھا۔ آئیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کو بڑا عجیب سا نہیں لگ رہا کہ آپ بھی ساجد ہیں، اور ساجد ہی کے قتل کے کیس کی تفتیش اور پیروی بھی آپ کو کرنا پڑ رہی ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولا، اس میں عجیب لگنے والی کون سی بات ہے؟ میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ناموں پر زیادہ غور نہیں کرتا۔ میری تمام تر توجہ کیس حل کرنے پر لگی رہتی ہے۔ ویری گڈ، میں نے نیم تنزیہ انداز میں اسے سراہا، پھر اس کی بے پرواہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چوٹ کی، آپ لوگوں کے ناموں پر غور نہیں کرتے۔ شانی، اگر آپ جمشید کی گرفتاری پر نکلے ہوں تو فاروق کو بھی پکڑ کر لا سکتے ہیں، اسے آپ کے تفتیشی عمل میں کوئی خلل یا فرق نہیں پڑتا۔ آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مقتول میرا ہم نام ہے تو اس میں میرے لیے کچھ بھی انوکھا اور عجیب نہیں ہے۔ آئیے صاحب، اس وضاحت کے لیے بہت بہت شکریہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ کو اس واردات کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ ہمارے روزنامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع 18 مارچ کی صبح لگ بھگ 10 بجے فون کے ذریعے دی گئی تھی، اس نے پروسوک انداز میں جواب دیا، اور یہ فون بلڈنگ کے مالک داؤد نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے سر کو اسباتے جنبش دی اور پوچھا، آپ جائے وقوعہ پر کب پہنچے تھے؟
10:30 بجے۔ جب آپ جائے وقوع یعنی بلڈنگ کی چھت پر پہنچے تو وہاں اور کون کون تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بھی نہیں، اس نے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بلڈنگ کے مالک یعنی داؤ صاحب نے واردات کا انکشاف ہونے کے بعد پہلے تو پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی، پھر چھت والے دروازے کو تالا لگا دیا تھا تاکہ پولیس کے شواہد کے معاملے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اگر چھت کھلی رہنے کی وجہ سے بہت سے افراد جائے وقوع کا معائنہ کرنے پہنچ جاتے تو بہت سارے ثبوت اور شواہد ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ بعض اوقات ایک معمولی سی واقعاتی شہادت بھی کیس کا پانسا پلٹ دیتی ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آئیو صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر پوچھا، آپ نے جائے وقوع پر مقتول کی لاش کا معائنہ کرنے کے بعد فوری طور پر کیا رائے قائم کی تھی؟ مقتول کی لاش پانی والی ٹینکی کے عقب میں موجود بلاکس پر پڑی ملی تھی، وہ بڑے پرسکون انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آنی ریچ پانے کے خوفناک ضرب نے مقتول کی کھوپڑی کا سوا ستیہ ناس کر دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول پر بے خبری میں وار کیا گیا تھا اور اس کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی تھی۔ مقتول کی مجروح کھوپڑی بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ کھوپڑی کے عقبی حصے کا پاش پاش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قاتل نے اس کے پیچھے سے وزنی آہنی ریچ پانے کا وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آپ نے آلہ قتل کو بھی فوراً ہی ڈھونڈ نکالا تھا؟ میں نے کہا۔ کیا قاتل آلہ قتل کو جائے وقوع پر ہی چھوڑ گیا تھا؟ نہیں، آئیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ آلہ قتل کی تلاش میں ہمیں تھوڑی سی مغز سوزی کرنا پڑی تھی۔ بہرحال وہ رینچ پانا چھت ہی کے کونے میں چما کاٹ کباڑ کے اندر سے مل گیا تھا۔ آئیو صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا، کہ اس فائل کے اندر مجھے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ آلہ قتل سے ایف پی اٹھانا بھول گئے تھے؟ ہم ایسی سنگین غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلہ قتل پر سے ہمیں کسی کی بھی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے تھے، اس لیے ان کا کہیں ذکر نہیں۔ آپ کا مطلب ہے شاطر قاتل نے اپنے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد آلہ قتل پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات کو صاف کر دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ زومائنی لہجے میں بولا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں سوال کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس بات کے بھی روشن امکانات ہیں کہ قاتل نے دستانے پہن کر یہ واردات کی ہو، آئیو نے جواب دیا۔ اسے قاتل کی ہوشیاری اور چالاکی ثابت ہوتی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیو صاحب، میں نے اپنی جرح کے گھیرے کو تنگ کرتے ہوئے کہا، آپ میری اس بات سے تو اتفاق کریں گے نا کہ وقوع کی رات 1 اور 2 بجے کے درمیان قاتل اور مقتول دونوں بلڈنگ کی چھت پر پانی والی ٹینکی کے عقب میں موجود تھے؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب، وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس بات میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھت والے دروازے پر تالا لگا ہونے کے باوجود بھی وہ کس طرح اوپر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ اس معاملے پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ کیا آپ نے اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی تفتیش کی ہوگی؟ جی ہاں، تفتیش کے دوران ایک ساتھ بہت سے پہلوؤں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس حوالے سے میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مقتول نے چھت والے دروازے کے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا رکھی تھی اور وہ اسی چابی کی مدد سے وقوع کی رات تالا کھول کر چھت پر جا پہنچا تھا۔ مقتول کا سابق عاشقانہ ریکارڈ بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ماضی میں بھی وہ اسی قسم کی ایک حرکت کر چکا ہے، جو وہ رضوانہ نامی ایک خوبصورت لڑکی سے پیار بھری باتیں کرنے بلڈنگ کی چھت پر جایا کرتا تھا۔ پچھلی پیشی پر مقتول کے بڑی بھائی نے اس امر کی تصدیق بھی کی ہے۔ کیا اس بار بھی اسی نوعیت کا معاملہ تھا؟ میں سمجھا نہیں جناب، جواب دینے کے بجائے وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کیا وقوع کی رات بھی مقتول ایسے ہی کسی عاشقانہ ملاقات کے لیے بلڈنگ کی چھت پر پہنچا تھا؟ آپ نے اپنی تفتیش کے دوران میں عشق و محبت کی خوشبو کو کسی مرحلے پر محسوس کیا ہے؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ میں اضافہ کیا، میرا مطلب تو سمجھ گئے ہوں گے نا؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ لیکن جائے وقوع پر اور بعد ازاں تفتیش کے دوران میں مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ مقتول وقوع کی رات کسی لڑکی سے ملاقات کرنے بلڈنگ کی چھت پر گیا ہو اور قاتل بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے چائے وقوع پر پہنچ گیا ہو، پھر موقع ملتے ہی قاتل نے مقتول کو ٹھکانے لگا دیا ہو؟ ایسا ہونا ممکن تو ہے، لیکن چونکہ مجھے چائے واردات سے کسی لڑکی کی موجودگی کے آثار نہیں ملے، اس لیے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ وہ چند سیکنڈ کے لیے تھما، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، البتہ میں نے یہ نتیجہ خاص کیا ہے کہ وقوع کی رات مقتول کسی بھی غرض سے بلڈنگ کی چھت پر پہنچا تھا۔ اس کے پاس چھت والے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی تھی، جس کی مدد سے وہ چھت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اسی شام چونکہ ملزم اور مقتول میں اچھی خاصی جھڑپ ہوئی تھی، لہٰذا اس بات کا روشن امکان ہے کہ ملزم مقتول کی طاق میں رہا ہوگا اور اس کے پیچھے ہی ملزم بھی چپکے سے چھت پر پہنچ گیا اور موقع ملتے ہی مقتول کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آئیو صاحب، میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مقتول کی لاش کے معائنے کے دوران آپ نے مقتول کی جامع تلاشی تو لی ہوگی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ کو مقتول کے لباس میں سے چھت والے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی ملی تھی؟ جی نہیں، اس نے قطعیت سے جواب دیا۔ اگر مقتول ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے تالا کھول کر چھت پر گیا تھا تو پھر وہ چابی اس کے لباس سے برآمد ہونا چاہیے تھی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مذکورہ چابی کہاں غائب ہو گئی؟ میرے خیال میں وہ چابی ملزم نے مقتول کی جیب میں سے نکال لی ہوگی، آئیو وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد واپس جاتے ہوئے اسی چابی کی مدد سے تالا بند کر دیا ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے چھت کے دروازے کا تالا کھٹکے سے بند ہونے والا نہیں؟ میں نے پوچھا، اسے بند کرنے کے لیے بھی چابی کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تو آپ اس حوالے سے کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکتے کہ وقوع کی رات مقتول کس مقصد سے بلڈنگ کی چھت پر پہنچا تھا؟ سوری وکیل صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا، میں اس سلسلے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر مقتول اس وقت زندہ ہوتا تو میں اس سے پوچھ کر ضرور آپ کو بتا دیتا۔ اگر مقتول زندہ ہوتا تو آج ہم عدالت میں یوں کھڑے ایک دوسرے کا ٹرائل نہ کر رہے ہوتے آئیو صاحب، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور نہ ہی گڑے مردے اکھاڑ کر مقتول کے معاشقوں کا ذکر ہو رہا ہوتا، اور نہ میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کو مقتول کے چھت پر جانے والے معاملے میں سے پیار و محبت کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں۔ جج جو کافی دیر سے ہمارے سوال و جواب کو دلچسپی سے سن رہا تھا، مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ جتنے تواتر اور مستقل مزاجی سے مقتول کے ساتھ کسی لڑکی کی ملاقات کو نتھی کر رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی ہاں، کسی حد تک، میں نے مبہم سا جواب دیا۔ اور آپ ان کے معاشقے سے بھی واقف ہیں؟ جی ہاں، میں نے احتیاط کے دامن کو تھامے رکھا۔ کیا آپ مقتول کی محبوبہ کا نام ظاہر کریں گے؟ ضرور جناب عالی، میں نے نہایت ہی احترام سے کہا، مگر ابھی نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جج نے گریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر اس پیشی پر مقتول کی محبوبہ کا نام کھل کر سامنے آ گیا تو آئندہ کی عدالتی کارروائی متاثر ہو سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے اپنے موکل کی بے گناہی کو معزز عدالت کے سامنے ثابت کر دوں گا۔ اس کے بعد جج نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ حالات و واقعات کی نزاکت اور کیس کی حساس نوعیت کو بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے آئیو پر کچھ زیادہ ہی طویل جھرا کر دی تھی، لہٰذا عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے گزشتہ پیشی پر مقتول کے عشقی معاملات کی کہانی چھیڑ کر اس کیس کی عدالتی کارروائی میں سنسنی سی دوڑا دی تھی، اور یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں تھا۔ میں نے پچھلے دنوں اس سلسلے میں اچھی خاصی چھان بین بلکہ ریسرچ کر ڈالی تھی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے بلڈنگ کے مالک داؤد کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ داؤد نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ پر بڑی ڈھیلی ڈھالی جرا کی اور 10-15 منٹ ہی میں اسے فارغ کر دیا۔ اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، داؤد صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ چھت والے دروازے کی چابی صرف آپ ہی کے پاس رہتی ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔
وقوع کی رات مقتول یا ملزم میں سے کسی نے آپ سے چھت پر جانے کی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا تھا؟ میں نے جرا کے سلسلے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ اس کا جواب نفی میں تھا۔ اس کا مطلب ہے 17 اور 18 مارچ کے درمیانی رات اس تالے کی چابی آپ ہی کے پاس رہی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پوری رات چھت والا دروازہ بند رہا تھا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ چابی وقوع کی رات میرے گھر میں موجود رہی تھی، اور بلڈنگ کے کسی بھی رہائشی نے چھت پر جانے کے لیے مجھ سے چابی نہیں مانگی تھی۔ لیکن اس نے رک کر گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ پوری رات چھت والا دروازہ بند رہا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو پھر قاتل اور مقتول چھت پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ دونوں چھت پر پہنچے تھے جبھی تو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں داد صاحب۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو رفتہ رفتہ اپنے گھیرے میں لاتے ہوئے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ حالات و واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول میں سے کسی ایک کے پاس یا پھر دونوں کے پاس چھت والے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی، جس کی مدد سے وہ تالا کھول کر چھت پر پہنچے تھے۔ آپ کے خیال میں مقتول ساجد کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ ظاہر ہے ملزم نے۔ اور کس نے؟ وہ کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، پچھلے کافی عرصے سے انہی دونوں کے بیچ پھڈا چل رہا ہے، اور 2-3 مرتبہ مقتول نے ملزم کی اچھی خاصی ٹھکائی بھی کر دی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ایک موقع پر تو ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی، اور اس کے کچھ دن بعد ہی یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ لہٰذا امکانات اسی بات کے ہیں کہ ملزم نے موقع ملتے ہی مقتول کو ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ امکان اسی بات کے ہیں؟ میں نے گواہ کے الفاظ کو معنی خیز انداز میں دہرایا۔ شانی آپ کو یقین نہیں ہے کہ ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا؟ دیکھیں جناب، سیدھی سی بات ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے ملزم کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کی واردات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جو قسم کھا کر اس امر کی تصدیق کروں۔ حالات و واقعات اور مقتول و ملزم کے بیچ ہونے والے سابق جھڑپوں کی روشنی میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ملزم نے مقتول کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہوگا۔ آپ نے وکیلی استغاثہ کے سوالات کے جواب میں ملزم کو لڑاکا، غصہ ور اور جھگڑالو طبیعت کا مالک قرار دیا ہے؟ میں نے داؤد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس بلڈنگ کے مالک ہیں جہاں دوسرے کرایہ داروں کے علاوہ مقتول اور ملزم بھی رہائش پذیر ہیں، اور اتفاق سے آپ کی رہائش بھی اسی بلڈنگ میں بلکہ ملزم کے فلیٹ کے عین سامنے ہے۔ لہٰذا اس بات کا قوی امکانات ہیں کہ اکثر آپ لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہوگا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے ساتھ ملزم نے کتنی بار جھگڑا کیا ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ملزم اگر جھگڑالو اور پھٹے باز قسم کا شخص ہے تو یقیناً کبھی نہ کبھی تو آپ سے بھی اس کی منہ ماری ہوئی ہوگی۔ ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں وکیل صاحب، گواہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے ملزم کے غصہ ور، جھگڑالو اور فتنہ پرور ہونے کا جو حوالہ دیا ہے وہ معاملہ صرف مقتول اور ملزم کی ذات کی مناسبت سے ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو صاف بات یہ ہے کہ مجھ سے کبھی اس کا جھگڑا نہیں ہوا۔ شانی اگر آپ کی ذات کو فوکس کیا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ملزم جھگڑالو اور شرپسند نہیں ہے۔ میں نے دیکھے انداز میں استفسار کیا۔ جی آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ داؤد صاحب، آپ اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ… میں نے جرا کے سلسلے کو دھیرے دھیرے سمیٹتے ہوئے کہا، 2-2.5 سال پہلے بھی نہایتی چالاکی کے ساتھ مقتول نے چھت والے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی تھی، اور وہ رضوانہ نامی ایک خوبصورت لڑکی سے رات کی تاریکی میں چھت پر ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں جب یہ معاملہ کھلا تو بلڈنگ میں اور بلڈنگ کے باہر محلے میں بڑی تھو تھو ہوئی تھی۔ رضوانہ کی بیوہ ماں فاخرہ بیگم آپ کی بلڈنگ چھوڑ کر قیوم آباد شفٹ ہو گئی تھی، اور آپ نے چھت والے دروازے کا کھٹکے والا تالا تبدیل کر کے اس کی جگہ پرانی وضع کا ایک بڑا سا ایسا تالا لگا دیا تھا جو بند بھی چابی ہی کی مدد سے ہوتا ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مقتول نے بڑی ہوشیاری و عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھت والے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا لی تھی۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر یقیناً اس بار بھی مقتول نے جو ڈپلیکیٹ چابی بنوائی تھی تو اس کے پیچھے بھی کوئی عشق پیچا قسم کی داستان ہی کار فرما رہی ہوگی۔ میں نے اپنی ریسرچ سے حاصل ہونے والی سنسنی خیز معلومات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے
استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا، کیا بتا سکتی ہیں کہ جب وقوع پیش آیا ان دنوں مقتول کا کس لڑکی سے چکر چل رہا تھا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ شے تو آپ اپنے موکل سے پوچھیں۔ میرے سوال پر آپ اتنے گھبرا کیوں گئے ہیں داؤد صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور یہ بھی فرمائیں کہ میں اپنے موکل سے کیوں پوچھوں؟ میں تو ٹھیک ہوں، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں گھبرا گیا ہوں؟ اس انداز میں الٹا مجھ سے استفسار کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ان لمحات میں وہ واقعی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے داؤد صاحب، آپ بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ایک دم نارمل نظر آ رہی ہیں۔ اب ذرا میرے سوال کا بھی جواب دے دیں۔ کون سا سوال؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ اگر اس کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہوتا تو وہ یہ سوال نہ کرتا۔ بہرحال میں نے اس کی آسانی کی غرض سے کہا، شے بتائیں کہ میں اپنے موکل سے کیوں پوچھوں کہ اپنی موت سے قبل اس کے دشمن شانی مقتول ساجد کا کس لڑکی سے عشق چل رہا تھا؟ شے بات میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ بگڑتی ہوئی سچویشن کو سنبھالا دیتے ہوئے بولا، ملزم کا فوزیہ نامی ایک لڑکی کے حوالے سے مقتول کے ساتھ جھگڑا ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی ان دونوں کے بیچ فساد کا سبب بن گئی تھی۔ اس کے جواب کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ کو واضح کرنے کے لیے پوچھ لیا، داؤد صاحب، آپ کہیں اس فوزیہ کا ذکر تو نہیں کر رہے جو محمد صالح کی چھوٹی بیٹی ہے اور جس کے لیے ملزم نے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، میں اس لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں۔ میری مستند معلومات چیخ چیخ کر مجھے بتا رہی تھیں کہ استغاثہ کا گواہ حقائق کی جانب سے میرا دھیان ہٹانے کے لیے مجھے اور میری جرا کی گاڑی کو کسی اور پٹری پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے داؤد پر کچا ہاتھ ڈالا تھا اور نہ ہی اسے فرار کا کوئی موقع دینا چاہتا تھا، لہٰذا بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میں نے میٹھی چھری سے اسے ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ داؤد صاحب، آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ملزم فوزیہ نامی مذکورہ لڑکے سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ مقتول فوزیہ کو ملزم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وقوع کی رات مقتول اور فوزیہ بلڈنگ کی چھت پر؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ مقتول محض فوزیہ کو ملزم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش میں رہتا تھا، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ مقتول اور فوزیہ میں گہرا ربط ضبط ہو اور ملزم کی انٹری نے انہیں ڈسٹرب کر دیا ہو۔ آپ تو وہ بیان کر رہی ہیں نا جو کہانی آپ کے موکل نے آپ کو سنائی ہے، معاملہ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ جتنی ڈٹائی کے ساتھ محمد صالح کی بیٹی فوزیہ کو مقتول کے ساتھ نتھی کرنے کی تقدو میں لگا ہوا تھا، اس سے اس کی ذہنی پسماندگی اور اخلاقی گراوٹ کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو کاسٹک سوڈا میں دھونا شروع کر دیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں داؤد صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً یہ کہ لڑکی کے باپ کو مقتول کے اس احساس معاملے کی خبر ہو گئی ہو اور وہ ان دونوں کی ملاقات سے پہلے کسی طرح بلڈنگ کی چھت پر پہنچ گیا ہو اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مقتول کی بے خبری میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، وہ سرسری انداز میں بولا۔ جب ہم امکانات ہی کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ وقوع کی رات مقتول فوزیہ سے ملاقات کرنے بلڈنگ کی چھت پر نہ پہنچا ہو، بلکہ میرے ادھورے جملے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور بے ساختہ بولا، بلکہ کیا وکیل صاحب؟ بلکہ یہ کہ وہ فوزیہ کے علاوہ کوئی اور لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے نہ تو مقتول کو اپنی آنکھوں سے چھت پر جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی فوزیہ کو، تاہم وقوع سے مقتول کا چھت پر پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم فوزیہ کی جگہ کسی اور لڑکی کو اس کہانی میں فٹ کر لیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں بھلا کیوں اعتراض کروں گا؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے اپنی جرا کی مدد سے بڑی صفائی کے ساتھ عدالتی کارروائی کو ملزم ریاض کی طرف سے ہٹا کر مقتول اور کسی نامعلوم لڑکی تک محدود کر دیا تھا۔ استغاثہ کے گواہ کو غیر محسوس انداز میں گھیر گھار کر میں اس کیس کے ڈراپ سین اور منطقی انجام کے قریب لے آیا تھا، اور اگر میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں پوچھا، ہم فرض کر لیں کہ اس لڑکی کا تعلق بھی آپ ہی کی بلڈنگ سے تھا تو کیا؟ وہ بے حد الجھن زدہ انداز میں بولا،
میرا مطلب ہے آپ اس بلڈنگ کے مالک ہیں، میں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ ہاتھ کی پشت سے ماتھے کے پسینے کو پونچھتے ہوئے بولا۔ نہیں داؤد صاحب، میں یکدم صفاق ہو گیا۔ آپ کو کبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مقتول نے میم کو اپنی محبت کے لیے سنہری جال میں پھانس لیا ہے؟ کیا؟ وہ حیرت بھری پریشانی سے بولا۔ مجھے کیوں اندازہ ہونے لگا؟ اس معاملے سے میرا کیا تعلق؟ کیا واقعی تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں؟ میں نے آپ سے تم پر آتے ہوئے جارحانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا آپ میم کو بھی نہیں جانتے؟ کون میم؟ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولا۔ جس سے ملاقات کے انتظار میں مقتول وقوع کی رات آپ کی بلڈنگ کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی بے خبری میں لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر ڈرامائی انداز میں یوں اضافہ کر دیا۔ شکی القلب قاتل نے آہنی رینچ پانے کا مہلک وار کر کے مقتول کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں اسی لڑکی یعنی جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور بڑے کڑوے لہجے میں بولا۔ آپ تو اتنے وثوق سے میم میم کی رٹ لگائے ہوئے ہیں جیسے اس لڑکی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ ذاتی طور پر نہ صحیح، مگر جانتا تو ضرور ہوں، میں نے ترکی بہ ترکی کہا۔ اور آئندہ 10 سیکنڈ میں تم نے اس سلسلے میں عدالت کی معلومات میں اضافہ نہ کیا تو مجبوراً مجھے ہی اس لڑکی کا نام ظاہر کرنا پڑے گا جس سے ملاقات کے انتظار میں مقتول اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تمہارے 10 سیکنڈ شروع ہوتے ہیں۔ 1 2 3۔ شیطان کی اولاد! وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ اگر تم میری بیٹی منزہ کا نام اپنی زبان پر لائے تو میں تمہیں بھی، مجھے بھی آہنی رینچ پانے کی مدد سے موت کی گھاٹ اتار دو گے؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ بڑے افراتفری کے انداز میں اچھل کر وٹنس باکس سے باہر نکلا، پھر خونخوار انداز میں میری جانب بڑھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ تمہاری گردن دبانے کے لیے تو میرے یہ دونوں ہاتھ ہی کافی ہیں۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، لہٰذا قبل اس کے کہ اس کے آگے کو پھیلے ہوئے ہاتھ میری گردن تک پہنچتے، میں بڑی ہوشیاری سے ایک جانب کھسک لیا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جناب عالی، مجھے اس تقاضا کے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس سے مزید پوچھ گچھ اب پولیس ہی کرے گی، کیونکہ میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول ساجد کو اسی شخص نے قتل کیا ہے۔ دیٹس آل یور آنر۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا کیونکہ وہ بے گناہ تھا۔ پچھلی پیشی پر داؤد کے رویے نے بادی اور نظر میں اسے ساجد کے قتل میں ملوث تو ثابت کر ہی دیا تھا، تاہم جب عدالت کے حکم پر پولیس نے اسے شامل تفتیش کیا تو وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ پولیس کو اسے اقبال جرم کرانے میں خاصی محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ داؤد کے اقبالی بیان کے مطابق وہ مقتول کے اپنی بیٹی منزہ کے ساتھ تعلقات سے آگاہ ہو گیا تھا۔ وہ مقتول کے سابق عاشقانہ ریکارڈ سے بھی واقف تھا، لہٰذا اس نے اس معاملے کو چھالیں اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بجائے مقتول کی زندگی کا پتہ ہی صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ موقع کی طاق میں رہا۔ پھر جب ملزم اور مقتول کے بیچ لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو گئی اور وقوع کی شام بھی ان میں اچھا خاصا پھڈا ہو گیا تھا، تو داؤد نے اسی رات کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے چن لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مقتول نے منزہ کے تعاون سے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا رکھی ہے، لہٰذا وقوع کی رات وہ بھی دبے قدم مقتول کے پیچھے ہی چھت پر پہنچ گیا۔ پھر قبل اس کے کہ منزہ مقتول سے ملاقات کے لیے ادھر کر رخ کرتی، داؤد نے مقتول کو بے خبر پا کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور اس کی جیب سے ڈپلیکیٹ چابی نکال لی۔ پھر وہ چھت والے دروازے کو تالا لگا کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ایک موقع پر داؤد سے سوال کیا تھا کہ وہ تو اس بلڈنگ کا مالک ہے، وہ مقتول کے خون میں ہاتھ رنگنے کی بجائے ان لوگوں سے فلیٹ ہی خالی کرا لیتا۔ اس نے بڑے تلخ الفاظ میں جواب دیا تھا۔ میں اس موذی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ گھر بدلنے سے اس کی خبیثانہ خصلت تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ کسی اور معصوم لڑکی کو محبت کا فریب دیتا۔ انسان کو کسی بھی لمحے اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ سیر ہے تو قدرت نے اسی دنیا میں اس کی سرکوبی کے لیے سوا سیر بھی پیدا کر رکھا ہے۔ ساجد نے اس نقطے کو ذہن میں نہیں رکھا اور اپنے کیے کے انجام کو پہنچا۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ خدا حافظ۔